الحمدللہ ماہ رمضان کی بابرکت مبارک رحمت بھری کرم بھری فضل بھری نعمتوں بھری ساعتوں میں مبارک لمحات میں اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس پر برکت پر نور علمی اور تربیتی محفل میں حاضر ہونے کی سعادت بخشی ہے۔ اللہ رب العزت ماہ رمضان کی خیر و برکت کو اپنی عطا بخشش اور رحمت کی صورت میں زیادہ سے زیادہ حاصل کرنے اور اپنی رضا کے حصول کے لیے قدم بقدم زینہ بزینہ اپنے قرب کی منزل کی طرف بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، دینی تعلیمات اور شریعت کے راستے پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا فرمودہ شریعت کا نور حاصل کرنے کے لیے جہاں نیک اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، وہیں اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ ہر نیک عمل کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کے فضل اور انعام اور اس کا کرم سمجھا جائے، اس کو اپنی کوشش اپنی محنت کا نتیجہ نہ سمجھا جائے۔ جتنی بھی عبادات و طاعات ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اس کی طاعت ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہے، محض اس کے فضل و کرم سے ہے، محض اس کی عنایت سے ہے۔ البتہ انسان سے جو گناہ ہوں ان گناہوں کو اپنی طرف منسوب کیا جائے کہ یہ مجھ سے ہوا ہے، یہ میری وجہ سے ہے، یہ میری خواہش نفس کے غلبے کی وجہ سے ہے۔ وَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ وَإِن تُصِبْكَ سَيِّئَةٌ، اگر کوئی خدا نخواستہ انسان کے عمل کی وجہ سے اسے نقصان پہنچے یعنی گناہ ہو تو اسے اپنی طرف نسبت دی جائے، فَمِن نَفْسِك، اپنی طرف منسوب کیا جائے، اور جو اچھا کام ہو، جو خیر کا کام ہو، جو بھلائی کا کام ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کی محض توفیق سمجھا جائے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جس سے اللہ تعالیٰ کی بندگی کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ چنانچہ ہمارے پیارے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعجاب، جس کا معنی ہوتا ہے خود پسندی، اسے ہم عربی زبان میں عجب بھی کہتے ہیں، تو اعجاب، عجب، خود پسندی، اس کو ہلاکت اور تباہی کی بنیاد قرار دیا ہے۔ یعنی نیک عمل ہوتے ہوئے بھی انسان پیچھے ہو جائے اور پیچھے ہی رہے، اس نیک عمل کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر اور دوسروں سے اعلیٰ سمجھنے کی ایک خرابی بھی ہے۔ شیطان کا حملہ بڑا عجیب و غریب ہوتا ہے، اور شیطان اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ سے دور کرنے کے لیے عجیب و غریب سی چالیں چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے اسے مکار قرار دیا ہے کہ وہ مکر کرنے والا ہے، اور مختلف مکر کے جالوں کے ساتھ اور مکر اور دجل اور فریب کے ساتھ انسان کو اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے۔ بعض دفعہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں قریب ہو رہا ہوں، لیکن وہ دور ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ان مکاریوں میں سے ایک مکر کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اولاً انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی طرف آنے ہی نہیں دیتا، گناہوں میں اس طرح اسے متلذذ رکھتا ہے، نافرمانیوں میں اسے اس طرح، نافرمانی کی دنیا میں اسے اس طرح مشغول و مصروف کر دیتا ہے، اور دنیا داری اور دنیا کے امور میں اسے اس طرح الجھا کر رکھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کی طرف آتا ہی نہیں، اور اگر آ بھی جائے تو اسے اپنے نیک اعمال کی
کی زینت میں اور نیک اعمال کے حسن میں اس طرح الجھاؤ میں ڈال دیتا ہے کہ بندہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ نیکی میں نے کی ہے اور اس نیکی کی وجہ سے میں اب اچھا ہو گیا ہوں، لوگوں سے برتر ہو گیا ہوں، لوگوں سے اعلیٰ ہو گیا ہوں۔ اسی اعجاب اور خود پسندی کی وجہ سے بندہ سمجھتا ہے کہ میں شاید اللہ کے قریب ہوں، حالانکہ وہ دور ہوتا ہے۔ حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ النجات فی اثنتین، کامیابی دو چیزوں میں ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ النجات فی اثنتین، نجات اور کامیابی دو چیزوں میں ہے، التقوی والنیہ، ایک پرہیزگاری اور دوسرا نیت کا اخلاص۔ پرہیزگاری اور نیت کا اخلاص۔ اور ارشاد فرمائے کہ والہلاک فی اثنتین، اور ہلاکت یا تباہی یا آخرت کی خدا نخواستہ آخرت کی ناکامی، وہ بھی دو چیزوں کی وجہ سے ہے۔ القنوط، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، والاعجاب، اور اپنی نیکیوں کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر سمجھ لینا، اچھا سمجھ لینا۔ اندازہ کیجئے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مختصر الفاظ میں، مختصر کلمات کے ساتھ، چونکہ حضور جوامع الکلم کی شان والے ہیں، مختصر کلمات ارشاد فرماتے ہیں، مگر اس کا مفہوم بہت وسیع ہوتا ہے۔ بات مختصر ہے مگر بڑی جامع ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بے شمار احادیث کہ جن میں الفاظ اور کلمات مختصر ہیں، بظاہر جملے بہت مختصر ہوتے ہیں لیکن مفہوم اس کا بڑا وسیع اور جامع ہوتا ہے، ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے جو آپ سماعت فرما رہے ہیں اور سن رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی اور ناکامی دونوں کے اصول بیان فرما دیے۔ کامیابی کی بھی دو شرطیں بیان فرمائیں اور ناکامی کی بھی دو وجہیں قرار دی ہیں۔ فرمایا کہ النجات فی اثنتین، کامیابی دو چیزوں میں ہے، ایک یہ کہ تم پرہیزگاری اختیار کر لو۔ پرہیزگاری اور تقوی یہ ہے کہ اپنے اندر دینی حمیت، دین پر عمل کرنے کا جذبہ اور دین پر عمل کرنے کا شوق، دین پر عمل کرنے کی محبت اپنے رگ و ریشے میں اس طرح سرایت ہو جائے کہ بس ہر وقت یہ دل چاہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، اللہ پاک مجھ سے ناراض نہ ہو۔ اس جذبے کے کامل طور پر دل میں پیدا ہو جانے کا نام تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ ہے کہ یہ دھن ہو جائے، یہ دغز ہو جائے، یہ شوق اور یہ ولولہ اور یہ جوش، اور یہ بات محبت سے بڑھ کر عشق کی کیفیت میں آ جائے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا بلکہ اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ ارشاد فرمائے کامیابی کی دو شرطیں ہیں، آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ جانے اور حصول جنت کے لیے دو بنیادی اصول ہیں، ایک یہ کہ تقوی اور پرہیزگاری مل جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ النیہ، نیت میں خلوص اور سچائی پیدا ہو جائے، نیت میں ریا نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، نیت سے ہر قسم کا کھوٹ نکل جائے۔ ارشاد فرمائے کہ بس یہ دو بنیادی چیزیں ہیں، اور فرمائے کہ والہلاک فی اثنتین، اور ناکامی اور ہلاکت اور خدا نخواستہ آخرت کا خسارہ وہ بھی دو چیزوں میں ہے، اس کی بھی دو بنیادی وجہ ہیں۔ القنوط، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی وہ انسان کو بہت دور لے جاتی ہے،
گناہوں کی کثرت دیکھ کر اور گناہوں میں گزری ہوئی زندگی کو دیکھ کر بعض دفعہ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میرے گناہ کبھی ان کی بخشش کی کوئی صورت بن ہی نہیں سکتی. اپنے علم و دانش کی کمی کی وجہ سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید ان گناہوں کی کبھی بخشش ہو ہی نہیں سکتی، کبھی مجھے معافی مل ہی نہیں سکتی. تو یہ صورتحال مایوسی کی ہوتی ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ اگر بندہ سچی معافی مانگے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہو جائے تو گناہ کی کیا حیثیت ہے. گناہوں کے پہاڑ بھی کھڑے کیوں نہ ہو جائیں، لیکن اگر بندہ سچی توبہ اور سچی معافی اور سچی شرمندگی کے ساتھ اور آئندہ گناہ نہ کرنے کے پختہ عزم اور ارادے کے ساتھ حاضر ہو گیا ہے تو پھر گناہوں کی کیا حیثیت ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. ان اللہ الغفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. صحابی رسول سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے عرض کی، اے صحابی رسول، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اے قرآن کا علم رکھنے والے، اے عبداللہ صحابی رسول، مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، کیا میری بخشش ہو سکے گی؟ تو آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، اللہ کی رحمت وسیع ہے. اگر آپ سچی ندامت اور سچی شرمندگی کے ساتھ اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو اللہ پاک اپنے بندوں پر مہربان ہے. اس نے دوسری بار عرض کی کہ حضور، میرے گناہ بہت ہیں، میں نے اللہ کی نافرمانیوں میں عمر کا بہت بڑا حصہ گزارا ہے، کیا میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جی ہاں، اللہ تعالیٰ کی رحمت وسیع ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم اپنے بندوں کے شامل حال ہے، اس کی رحمت وسیع ہے. تیسری بار پھر اس نے عرض کی کہ حضور، میں نے ایسے ایسے گناہ کیے ہیں جن کا ذکر میں زبان پر لانے کی جرت نہیں کر سکتا. میری زندگی گناہوں سے گدلی ہے، گناہوں سے آلود ہے، میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، کیا میری پھر بھی بخشش ہو سکے گی؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جب اس کی باتیں سنی تو آپ نے اپنے سر اقدس کو جھکا لیا، اپنے سر اقدس کو نیچا کیا، گردن جھکا لی، اور تھوڑی دیر بعد جب آپ نے اپنا سر اقدس اٹھایا تو آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں. آپ کی آنکھیں آنسوؤں سے پرنم تھیں اور آنکھیں آنسوؤں میں ڈبا رہی تھیں. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، کبھی کھلتے ہیں کبھی بند ہوتے ہیں. جب اللہ چاہتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، جب اس کا حکم ہوتا ہے تو وہ دروازے بند ہو جاتے ہیں. لیکن سنو، توبہ کا دروازہ ایسا ہے کہ جو اللہ رب العزت کبھی بھی بند نہیں فرماتا، اپنے ان بندوں کے لیے جو سچی توبہ کرنے والے ہیں ان کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہی رہتا ہے. تو ارشاد فرمائے کہ الہلاک فی اثنتین، ناکامی اور ہلاکت وہ 2 چیزوں میں ہے. ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انسان مایوس ہو جائے، اور دوسری والاعجاب، خود پسندی. اپنے نیک عمل کو انسان سمجھے کہ میں نے تو بڑی نیکیاں کر لی ہیں، میں نے تو بڑی باتیں کر لی ہیں، میں نے تو بڑی طاعت کر لی ہیں، میں نے تو اللہ پاک کو راضی کرنے والے بہت نیک کام کر لیے ہیں. تو جب اس طرح نیکیوں پر انسان کو بھروسہ
ہونے لگتا ہے اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل کی بنسبت اپنی نیکیوں کو زیادہ سمجھنے لگتا ہے، تو اس سے اعجاب پیدا ہوتا ہے، خود پسندی پیدا ہوتی ہے۔ ایک انانیت اور میں وہ دنیا داری کی ہے، اور ایک انانیت اور میں اپنی نیکیوں کی ہے۔ یہ جو دوسری والی انانیت ہے یہ زیادہ تباہ خیز ہوتی ہے۔ شیطان اور ابلیس کے ساتھ یہی معاملہ ہوا ہے کہ اسے یہ اعجاب پیدا ہوا کہ میں تو فرشتوں کے ساتھ رہتا ہوں، اور پھر اسے اپنے مادہ تخلیق پر کہ میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں، میں آگ سے بنایا گیا ہوں، ان چیزوں کی وجہ سے وہ سمجھ بیٹھا کہ شاید مجھ میں کوئی خصوصیات ہیں، شاید میرے اندر کچھ انہونی طاقتیں ہیں، میرے اندر کچھ انہونی کمالات ہیں، جن کی وجہ سے میں صاحب کمال اور صاحب مرتبہ ہو گیا ہوں۔ اس نے یہ نہ سمجھا، اور وہ باطل ہونے کی وجہ سے، سراپا شر اور باطل ہونے کی وجہ سے یہ نہ سمجھ پایا کہ یہ سب کچھ دینے والا کون ہے، اسے پیدا کس نے کیا ہے یہ بھول گیا، اور یہ سراپا شر ہونے کی وجہ سے اس کی توجہ اس طرف نہ گئی۔ وہ یہ نہ سمجھا کہ وہ جو کہہ رہا ہے کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام کے بارے میں کہنے لگا کہ ان کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، گارے سے پیدا کیا ہے۔ یہ نہ سمجھا کہ اگر اسے آگ سے پیدا کیا ہے تو پیدا کس نے کیا ہے، یعنی اپنی فضیلت کو، اپنی اس فضیلت کو جسے وہ فضیلت سمجھ رہا تھا، جسے وہ وجہ کمال سمجھ رہا تھا، جسے وہ اساس کمال اور بنیاد برتری سمجھ رہا تھا، وہ تو اللہ پاک کی دین تھی، تو اللہ پاک کی عطا تھی۔ منعم کو بھول گیا، معطی کو بھول گیا، دینے والے کو بھول گیا، اور یہ سمجھا کہ شاید مجھ ہی میں کوئی خاصیت خوبی ہے۔ تو یہ اعجاب کو پیدا کرتی ہے، خود پسندی کو، کہ انسان دینے والے کو بھول جائے اور اپنے اندر کی خوبیوں کو گننا اور شمار کرنا شروع کر دے، حالانکہ سب کچھ، ہر شے کا خالق و مالک اور ساری نعمتوں کا دینے والا تو وہی ہے، خواہ دنیا کی نعمتیں ہوں یا دین کی نعمتیں ہوں، طاعت کی نعمتیں ہوں یا عبادت کی نعمتیں ہوں، جس چیز کو بھی انسان وجہ کمال، شرف کمال سمجھتا ہے، اور جس چیز کو بھی وہ فضیلت اور کمال اور برتری کا سبب قرار دیتا ہے، سب کچھ ہوتا تو اللہ پاک ہی کی طرف سے ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ سارا تو اللہ کا فضل ہے، جتنی بھی نعمتیں، عطائیں، بخششیں ہیں کسی بھی صورت میں ہوں، یہ سارا تو اللہ کا فضل ہے، جو اللہ پاک جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے، بندوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ اپنی خوبیوں کو وجہ کمال اس معنی میں سمجھے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، ہرگز نہیں۔ انسان کی یا کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ کسی خیر کی طرف بڑھ سکے، کسی فضل کو پا سکے۔ تو خود پسندی جب انسان کو اپنی طاعت و بندگی پر ہونے لگے، تو یہ خود پسندی انسان کو اللہ تعالیٰ سے یوں دور کر دیتی ہے، اس طرح دور کر دیتی ہے کہ بندہ اپنی نیکیوں کو اپنا کمال سمجھتا ہے۔ اور جب اس کے برعکس ہونا شروع ہو جائے، یعنی انسان اب طاعت و بندگی بھی اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے نیکیاں کرے، مگر اسے اللہ کا فضل سمجھے، اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھے، اللہ تعالیٰ کا احسان سمجھے، اور عرض کرے کہ اے رب کریم، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے معصیت کے، سوائے گناہوں کے، سوائے نافرمانی کے، سوائے سستی کے اور غفلت کے۔ اے اللہ، میرے پاس تو کچھ نہیں،
جو کچھ ہے سب تیری عطا ہے۔ تو اس طرح کا طرز سوچ وہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اس کی کافی مثالیں ہیں ہمارے اسلاف میں۔ حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساری زندگی طاعت و بندگی میں گزری، لیکن اس کے باوجود عرض کرتے تھے کہ اللہ مجھ سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں ہے۔ ساری زندگی ان کی اس طرح گزر گئی کہ پلک چھپکتے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، اور آپ خیر التابعین میں سے ہیں۔ یاد رہے کہ تابعین وہ مقدس گروہ ہے کہ جنہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، اور تابعین میں سے خیر التابعین کہ سب تابعین میں سب سے بہترین، یہ ایک لقب ہے خیر التابعین کا۔ یہ تابعین کرام میں سے صرف 2 افراد کو ملا ہے یہ والا لقب خیر التابعین۔ ان میں ایک سیدنا خواجہ حسن بصری ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسرے حضرت سیدنا خواجہ اویس قرنی ہیں۔ یہ 2 وہ برگزیدہ شخصیات ہیں، اور گروہ تابعین میں، تابعین کے مقدس گروہ میں یہ 2 وہ بڑی ہستیاں ہیں جن کو امت نے خیر التابعین کا لقب دیا۔ بلکہ خواجہ اویس قرنی کے لیے خیر التابعین کا لقب حدیث میں بھی آیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق حضور کی زبان اقدس کے لیے ان کے لیے خیر التابعین کا لقب استعمال ہوا۔ تو ان کی زندگیاں کیا تھیں؟ حسنات سے، نیکیوں سے، طاعات سے پر نظر آتی ہیں، مگر اس کے باوجود جب وہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا و استغفار کے لیے اور بندگی کا اظہار کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ ہم سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں۔ ایسے ہی حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ دعائیہ اور استغاثہ پر مشتمل کلمات وہ آپ پڑھیں اور سنیں کہ جس میں آپ عرض کرتے ہیں کہ اللہ مجھ سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں ہے، بروز محشر اللہ میرے گناہوں کی بخشش فرما دینا کہ مجھ سے زیادہ تیرے فضل اور کرم کا محتاج کوئی نہیں ہے۔ یہ حضور سیدی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلمات استغاثہ کا خلاصہ ہے۔ ایسے ہی حضور سیدی امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذلل میں، عاجزی میں، باوجود اپنی ساری زندگی عبادت میں گزرنے کے، ان کے آپ وہ کلمات سنیں، وہ دعائیں سنیں، اللہ پاک کی بارگاہ میں جب اپنی یہ بندگی کا اظہار کرتے ہیں تو کس قدر متذلل ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کس قدر متواضع اور بالکل عمل سے خالی اور کوئی نیکی نہ کرنے والے کی حیثیت سے اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ حضور سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آپ کے رات کے معمولات کے بارے میں کچھ جان سکوں۔ تو ایک دن کیا ہوا کہ عشاء کی نماز جب آپ نے پڑھا لی جامع مسجد کوفہ کی جامع مسجد، عراق میں، آپ کا مزار بھی عراق میں ہے اور آپ نے وہیں تقریباً زندگی گزاری ہے۔ تو کوفہ کی جامع مسجد میں آپ نے عشاء کی نماز پڑھی یا پڑھائی، اور اس کے بعد کچھ ضروری معمولات سے فارغ ہونے کے بعد آپ گھر تشریف لے گئے۔ تو جتنے آپ کے رفقا، رشتہ دار، دوست احباب جمع تھے وہ بھی اپنے گھروں کو چل دیے، مگر میں آپ کے انتظار میں رہا کہ آپ گھر سے واپس آتے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ آپ گھر تشریف لے گئے اور گھر کے ضروری امور سے فارغ ہونے کے بعد آپ ایک سادہ سا لباس پہن کر آپ دوبارہ گھر سے باہر آئے، اور وہیں مسجد میں جبکہ اندھیرا تھا، آپ مسجد کے کونے میں آپ نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ اب جب آپ نے نماز کی نیت باندھی تو آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی،
نماز آپ نے وہیں مسجد میں ہی نماز شروع کر دی اور سورہ یاسین کی تلاوت شروع فرمائی. اور جب آپ اس آیت کریمہ پر پہنچے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جس کا مطلب یہ ہے اللہ پاک قیامت کا منظر بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ قیامت کا منظر بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ جب تمام انسان اللہ کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ، اے گناہ گاروں نافرمانوں اب نیکوکاروں سے علیحدہ ہو جاؤ. بس یہ علیحدگی کا اعلان ہوگا کہ گناہ گاروں کے لیے سب سے بڑی ذلت اور رسوائی یہی ہوگی کہ انہیں نیکوکاروں سے علیحدہ کیا جا رہا ہے. اور علیحدہ کیا جانا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عقاب اور عتاب کا اشارہ ہوگا کہ دنیا میں تو تم ایک ساتھ رہے، ہمارے نیک بندوں پر جو ہماری عنایتیں ہوتی رہیں اس کی وجہ سے تم ہمارے عقاب سے بچے رہے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ، آج کے دن اے مجرموں ایھا المجرمون، اے مجرموں علیحدہ ہو جاؤ. بس یہ آیت پڑھنے کی دیر تھی کہ سیدنا امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ مسلسل رونا شروع ہو گئے اور مسلسل روتے ہی رہے. اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں آپ عرض کرنے لگے اور وہ آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک، آپ کا چہرہ مبارک، داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی، چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا، داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی، تر ہو گئی. اور اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے اے اللہ، اپنے بارے میں کہنے لگے کہ مجھ سے زیادہ گناہ گار کوئی نہیں ہے، اور اپنے بارے میں کہنے لگے کہ اگر ابو حنیفہ بخشا گیا تو بہت بڑی بات ہوگی، اگر ابو حنیفہ کی بخشش ہو گئی تو یہ بہت بڑی بات ہوگی. تو یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ دنیا کا بہت بڑا حصہ، دنیا کے اکثر بیشتر مسلمان امام اعظم امام ابو حنیفہ کو رضی اللہ عنہ کو اپنا مقتدا اور امام مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں. آپ فقہ کے 4 اماموں میں سے سب سے بڑے امام ہیں، اور اللہ رب العزت نے جو آپ کو علم میں، تقوی میں، پرہیزگاری میں اور ورع میں جو شان عطا فرمائی ہے، آپ کا مثل، آپ کا مماثل کوئی نہیں ہے. وہ درجہ اور وہ زہد اور وہ ورع ہے. اور آج بھی آپ کے مزار اقدس کی شان یہ ہے، آپ کا مزار اقدس عراق میں ہے، بغداد شریف میں ہے، کہ آپ کے مزار اقدس پر حاضر ہو کر آپ کے وسیلے سے جو بھی دعا مانگی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے. یہ مجرب ہے اولیاء اللہ اور صلحاء سے، یہ بات منقول چلی آ رہی ہے اور بالکل حق اور سچ ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ رتبہ اور وہ شان دی. لیکن آپ دیکھیے کہ اعجاب اور خود پسندی کے برعکس آپ کی زندگی تقوی اور پرہیزگاری سے آراستہ ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھ رہے، ساری نیکیاں ہوتے ہوئے اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے تو صرف گناہ ہی کیے ہیں، فرما برداری تو میں نے کوئی بھی نہیں کی. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اپنی نیکیوں کو اپنی طرف منسوب ہی نہیں کرتے. جس طرح رزق تقسیم ہوتا ہے اور وہ رزق کی رزاقیت کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ پاک ہے، تو اسی طرح نیکیوں کو بھی وہ اللہ تعالیٰ کا محض فضل اور کرم سمجھتے ہیں کہ جو کچھ نیکیاں ہم سے ہو رہی ہیں اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو جب وہ اس طرح سمجھتے ہیں تو اپنے آپ کو خالی سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ نہیں کیا. ہم پھر گناہوں کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، گناہ ان کی نظر میں گناہ ہوتے ہیں، حالانکہ بعض دفعہ وہ خلاف اولا اعمال ہوتے ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو گناہوں میں اس کو شمار نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی خشیت اور خوف اور خشیت کے غلبے کی وجہ سے ایسا
اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اس طرح مجرم کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں۔ اس کی اور بھی کافی بے شمار مثالیں ہیں۔ اہل بیت اطہار میں ہمارے جو ائمہ گزرے ہیں ان کی آپ زندگیاں پڑھ لیں۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذریت میں آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ تو اتنا بڑا رتبہ پانے کے باوجود آپ کی شان یہ ہے کہ بیت اللہ شریف کا طواف ہو رہا تھا رات کے وقت، چند ایک تابعین تھے، چند ہی لوگ تھے جو رات کے پچھلے پہر کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے، اور ظاہر اندھیرا تھا۔ تو ایک تابعی فرماتے ہیں، تبع تابعی ہیں یا تابعی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طواف کے دوران ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ وہ بیت اللہ شریف کعبہ شریف کے غلاف میں، پردوں میں، غلاف کے ساتھ لپٹ کر رو رہے تھے اور عرض کر رہے تھے کہ اے اللہ، روئے زمین پر مجھ سے زیادہ گناہگار کوئی نہیں ہے، میری بخشش فرما دے۔ اور ان کے الفاظ یہ تھے کہ اللہ، ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، بارش کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں، درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں۔ اے اللہ، تیرے کرم کا سب سے زیادہ محتاج میں ہی ہوں، تیرے فضل و رحمت کا سب سے زیادہ محتاج میں ہی ہوں، اس لیے کہ گناہگار میں زیادہ ہوں۔ اور وہ مسلسل رو ہی جا رہے تھے، اور روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یا علوم میں اور دیگر مختلف ہمارے اسلاف نے، اولیاء نے اس واقعے کو لکھا ہے کہ وہ مستقل رو ہی جا رہے تھے اور روتے روتے ان کی ہچکی بن گئی۔ تو وہ جو بزرگ روایت فرماتے ہیں جو اس دوران موجود تھے اور طواف کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کے اتنے رونے پر مجھے رحم آ گیا، اور میں ان کے قریب ہوا اور میں نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ، اس اپنے بندے پر رحم فرما، بخشش فرما، جو اتنا گناہ گار ہے کہ تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے روئے جا رہا ہے۔ تو میں اس کے لیے دعا کرنا شروع ہوا کہ اللہ اس کی مغفرت فرما دے، اس پر رحم فرما، اللہ اس کی توبہ قبول فرما لے۔ اور پھر جب میں ان کے قریب ہوا اور انہیں دیکھنے کی کوشش کی تو میں لرز کر رہ گیا، میں کانپ کر رہ گیا کہ وہ جو رو رہے تھے وہ سیدنا امام زین العابدین تھے۔ امام زین العابدین تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے ہیں، جن کی ساری زندگی اس طرح عبادت اور طاعت میں گزری کہ آپ اپنے نام علی کے بجائے زین العابدین یعنی عبادت گزاروں کی زینت اس لقب سے مشہور ہو گئے۔ اتنی عبادت، اتنا زہد، اتنا ورع، لیکن اس کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں اس طرح رو رہے تھے جیسے کہ روئے زمین کا سب سے بڑا گناہ گار ہو، اس طرح پیش ہو کر رو رہے تھے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، تو ہم تو تھوڑی سی کوئی نیکی کر لیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی عابد و زاہد کوئی نہیں ہے۔ ہم تو ماہ رمضان کی کچھ عبادات کر لیتے ہیں ٹوٹی پھوٹی، نہ جانے اس میں اخلاص کتنا ہوتا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں روئے زمین پر ہم سے بڑا صائم الدہر کوئی نہیں ہے، نیکوکار اور صالح کوئی نہیں ہے، ہم سے بڑا عبادت گزار اور مطیع اور فرما بردار کوئی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی شانیں اور ان لوگوں کی کیفیات ہیں جن کی زندگی کا پل پل نہ صرف عبادت میں گزرا بلکہ پرخلوص عبادت میں گزرا۔ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے کہ مدینہ طیبہ سے آپ حج کے لیے روانہ ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ اور بھی رفقا تھے، احباب تھے۔
آپ سواری پر سوار نہیں ہوئے، حالانکہ آپ کے آس پاس عمدہ گھوڑے موجود تھے، اونٹ موجود تھے، لیکن آپ مدینہ طیبہ سے چلے اور مکہ شریف تک تقریباً اس وقت پیدل سفر 7-8 دن میں ہوا کرتا تھا، لیکن آپ ایک لمحے کے لیے سواری پر سوار نہیں ہوئے۔ آپ کے رفقا عرض کرتے رہے کہ حضور آپ سوار ہو جائیں۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ کے گھر حاضر ہونے جا رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے چلا ہوں، مجھے شرم آتی ہے کہ میں سواری پر سوار ہو کر جاؤں۔ پا پیادہ پیدل آپ نے سفر کیا۔ پھر آپ سے جب پھر وہ میقات آئی، میقات کا مطلب جہاں سے احرام کی حالت میں اور تلبیہ پڑھ کر احرام کی حالت میں ہونا ضروری ہوتا ہے، حج یا عمرے کی نیت ہو تو میقات سے پہلے یا میقات پر جا کر نیت کرنی ہوتی ہے۔ تو جب وہ جگہ آئی اور سبھی تلبیہ پڑھنے لگے، احرام کی چادروں کے ساتھ تھے اور تلبیہ پڑھنے لگے، نیت کرنے لگے۔ تلبیہ کا مطلب لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، یہ تلبیہ ہے۔ حج یا عمرے کے لیے محرم ہونے میں ضروری ہوتا ہے کہ نیت کے ساتھ یہ تلبیہ پڑھا جائے۔ تو جب تلبیہ پڑھنے کا وقت آیا تو آپ تلبیہ نہیں پڑھ پا رہے تھے، آپ کوشش کرتے تھے مگر پڑھ نہیں پاتے تھے، آپ کی آواز میں دکھ اور درد بھر آتا تھا اور تلبیہ زبان پر ادا نہیں ہو رہا تھا۔ تو لوگوں نے عرض کی کہ حضور تلبیہ تو پڑھنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنے گناہوں کی وجہ سے شرم آتی ہے، میں کیسے کہوں کہ لبیک اے اللہ میں حاضر ہوں، میں کس زبان سے کہوں کہ میں حاضر ہوں؟ تو بہرحال پڑھنا تو تھا، اب شریعت کا حصہ ہے، تو بس زبان سے لبیک آپ نے ایک دفعہ فرمایا، پورا نہ کر سکے اور خشیت کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر تشریف لے آئے۔ محترم معزز مسلمان ماں اور بہنوں، یہ ان لوگوں کی شانیں ہیں کہ جن کا حسب و نسب بھی بڑی شان والا ہے، جن کے نسب جیسا کسی کا نسب نہیں، جن کے خانوادے اور خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں، اس لیے کہ حضور کی ذریت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذریت کے ساتھ کوئی دور کا فاصلہ نہیں ہے۔ سید الشہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں اور میدان کربلا کے اس المناک اور روح تڑپا دینے والے مناظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے والے ہیں، اور جن کی زندگی قربانیوں سے اور شہادتوں سے پر ہے، اس کے باوجود شان سبحان اللہ۔ اور کہاں ہم ہیں کہ ساری زندگی گناہوں میں گزر جاتی ہے، پھر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم نے کوئی بہت بڑا کام کر لیا ہے۔ یہ عجاب ہے، خود پسندی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کی خود پسندی سے منع فرمایا ہے، یعنی نیکیاں کرتے رہیں مگر نیکی کو اللہ تعالیٰ کی توفیق سمجھیں، اور اس نیکی میں جو غلطیاں ہوں اس کو اپنی طرف منسوب کریں کہ یہ سب کچھ تو مجھ سے ہوا ہے، میں اس عمل کو صحیح طور پر کر نہیں پایا۔ اولیاء اللہ اور صلحاء جب اعتکاف کرتے تھے تو ان سے پوچھا جاتا کہ حضور اعتکاف کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے، اپنے آپ کو فرماتے تھے کہ میں ایک شریر انسان ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کچھ دن کے لیے لوگ مجھ سے محفوظ ہو جائیں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے گھر میں رہوں اور میری تکلیف، میری وجہ سے دوسروں کو نقصان پہنچے، اس سے چند دن لوگ آرام میں ہو جائیں، چند دن لوگوں کو سکھ مل جائے، اس لیے میں اللہ کے گھر میں حاضر ہوا ہوں۔ تو ان کا سوچ کا انداز بڑا عاجزانہ تھا، متواضعانہ تھا، متذللانہ تھا، اپنے آپ کو بالکل ناکارہ اور معاصی میں مستغرق جانتے تھے، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں تھا۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت مطرف بن عبداللہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، لِأَنْ أَبِيتَ نَائِمًا وَأَصْبَحَ نَادِمًا
احب الی من ان ابیت قائما واصبح موجبا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ساری رات سویا رہوں اور صبح نادم و شرمندہ اور اپنے گناہوں پر ندامت کا احساس لیے اپنی صبح کروں، یہ بات مجھے زیادہ پسند ہے اس بات سے کہ میں ساری رات قیام میں، نماز میں، عبادت میں اور طاعت میں ساری رات گزار دوں اور صبح اس عبادت پر مجھے تکبر اور اعجاب پیدا ہو۔ میں اس رات بھر کی عبادت کی بنسبت رات بھر کا سونا بہتر سمجھتا ہوں۔ مطلب یہ نہیں کہ رات کو عبادت کرنا ٹھیک نہیں ہے، آپ کے جملوں کا مطلب سمجھیے کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ساری رات عبادت و طاعت میں گزاروں اور صبح اس عبادت پر مجھ میں انانیت اور کبر ہو اور میں اپنی عبادت کی وجہ سے اپنے آپ کو برتر سمجھوں، اس کی بنسبت رات سوتے میں گزاروں اور صبح اپنے آپ کو گناہ کرنے والا، بدکار اور سیاہکار اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے اپنے آپ کو متواضع سمجھوں، یہ میرے لیے بہتر ہے۔ حضرت سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا رضی اللہ عنہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہو گیا ہوں؟ سیدہ عائشہ سے کسی نے پوچھا رضی اللہ تعالی عنہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیک ہو گیا ہوں؟ آپ نے فرمایا کہ جب تو یہ سمجھنے لگے کہ تو گناہگار ہے، سمجھ لینا کہ تو نیکوکار ہے۔ مختصر لفظوں میں کیا پوری بات آپ نے سمجھا دی۔ انہوں نے عرض کی کہ متی اعلم انی محسن، مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میں نیکوکار ہو گیا ہوں؟ آپ نے فرمایا اذا علمت انک مسیء، جب تو یہ سمجھ لے کہ تو گناہگار ہے، تجھے گناہوں کا احساس ہر وقت دل میں پیدا ہونے لگے اور اس گناہوں کے احساس کی وجہ سے تو اپنے آپ کو کم تر اور حقیر تر سمجھنے لگے، بس سمجھ لینا کہ اب نیکی کا سفر شروع ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھتے ہوئے ہمیشہ عبادت و طاعت میں زندگی گزارنے اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی چادر میں اپنے آپ کو لے کر چھپنے کی توفیق عطا فرمائے۔